نواز رسول، یا خاندان رسالت کے پھول، یا حضرت امام حسنین علیہ السلام پر تبار میں ایمان، حضرت مہدی زمان پر بابا آدم اور سبھی سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مقبول آج سید وزیر اعظم سید علی حیدر کی روح کو بخش دی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين علي القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته، مقلوب كل غالب، غالب كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين عرض الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا۔ فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ صلوات عزیزان گرامی مرتبت، آپ حضرات 6 دن مسلسل مجالس کو گوش فرمایا اور تشریف لے آئے، اور اس آواز نحیف پر بھی آپ تشریف لائے۔ آپ سب کی آمد پر میں شکر گزار ہوں، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے
اور میں نے خود آیت تو کچھ اور سوچی تھی مگر کچھ اور پہ چلا گیا. وہ آیت آ جائے گی بیچ میں انشاءاللہ تعالی. تو آیت کا مفہوم بالکل سادہ اور سیدھا اور صاف ہے. اس میں تو آسان تر ہو گیا مسئلہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. ایک سوال پڑھ رہے ہیں. برائے خوشنودی صدیقہ طاہرہ بطول عذراء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. ایک صلوات اور بلند آواز میں. اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ والذین آمنوا، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایماندار ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے ہیں. ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت، اللہ ان کے گناہوں کو درگزر کرے گا اور انہیں ان کے گناہوں کو بخش دے گا. مغفرت ہے ان کے لیے اگر وہ عمل صالح انجام دیں اور ایمان کے اوپر باقی رہیں تو اللہ ان کے لیے مغفرت عطا کرے گا، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، گناہوں کو بخش دے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اجر عظیم، گناہ بخشنے کے بعد اجر عظیم بھی دے گا. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ آپ گنہگار تھے، نیک اعمال بھی کیے تھے اور گناہ بھی کیے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ گناہ جو ہے اس کی سزا بھی چاہیے تھی، اور جو نیک اعمال کیا ہے اس کی جزا بھی چاہیے تھی. تو سزا بھی ملنی ہے اور جزا بھی ملنی. اگر اس میں کہیں سے کٹوتی ہو جائے تو یہ اللہ کی عدالت پر حرف ہے، اس لیے کہ وہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے ذرہ برابر برا کیا ہے تو وہ بھی دیکھو، اور اگر تم نے ذرہ برابر نیک کیا ہے تو وہ بھی دیکھو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اچھائی بھی دیکھنے کو ملے گی. ظاہر اس کا کیا معنی کریں؟ دیکھنا ہو سکتا ہے میں دکھا سکوں کہ کیسے دیکھا جائے گا، لیکن معنی تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ معنی یہ ہو گیا کہ اچھائی پہ تمہیں جزا ملے گی اور برائی پہ تمہیں سزا ملے گی. تو عدالت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اچھائی پہ جزا دی جائے اور برائی پہ سزا دی جائے. لیکن اللہ نے کل جو گفتگو آپ کے سامنے کی تھی ایک دریچہ اور کھول دیا. جو ذہنیت ہے لوگوں کی اس کو قریب کرنے کے لیے ایک در اور کھل گیا. بھئی اچھائی پہ نیکی پہ جزا اور برائی پہ سزا، تو دو ہی تھا حساب کتاب. اب ہر انسان جو ہے وہ بحیثیت انسان کے جب ایمان لے آیا مومن ہو گیا، اور ایمان لانے کے بعد عمل کر رہا تھا اچھا خاصا بیچارہ اور اچھائی کی طرف گامزن تھا، مگر حضرت شیطان نے راستے سے اسے موڑا اور وہ گناہوں میں ملوث ہو گیا تو برائی کی طرف چلا گیا.
تو اب ہر مومن اچھائی کا بھی حامل ہے اور برائی کا بھی حامل ہے، اور ہے مومن، ایمان رکھتا ہے اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر، اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ آگے بھی ایمان رکھتا ہے، اگر نہیں رکھتا تو میں سے واضح ہوگا، اور 6 دن واضح ہوتا رہا۔ تو اب اس حیثیت سے سزا کا بھی مالک ہے، جزا کا بھی حقدار ہے، تو سزا اور جزا دونوں ہوگی۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت، جس کے لیے کل کہا سے کہ اصل دین 2 لفظوں کے اندر ہے، ایک خوف اور ایک امید۔ تو اللہ چونکہ ارحم الراحمین ہے، تو اس کی رحمت جو ہے اس نے ایک راستہ اور کھول دیا کہ اگر مومن ہے اور نیک عمل کیا ہے، تو اب نیک عمل تو اپنی جگہ پہ ہے، اب دوسرا کیا بچا؟ برا عمل نا۔ اب مومن بھی ہے، نیک عمل بھی کیا ہے، مگر برا بھی کیا ہے، تب اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ ایمان اور عمل صالح ساتھ لائے گا تو جو یہ برا کیا ہے اس کے لیے میں مغفرت کا دروازہ کھولے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مغفرت کا دروازہ کھول دیا ہے، یہ ترحم کا تقاضا ہے اس نے وعدہ بھی کر لیا ہے۔ اب یہ شک نہ ہو کہ پتہ نہیں بخشے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے میں وعدہ خلاف نہیں ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر ان شرطوں کے ساتھ آؤ گے، اور اگر ذرہ برابر تم نے شرط پوری نہیں کی تو اب ظاہر ہے کہ جب شرط ہی نہیں پوری کی تو سبب رحمت کا جب تم نے پورا ہی نہیں کیا اور سبب بنایا ہی نہیں، ریزن تیار ہی نہیں کیا، علت فراہم ہی نہیں کیا، تو اب کس بات کے لیے امیدوار ہو مغفرت کے؟ تو جن لوگوں کے پاس علت و سبب رحمت نہیں ہے وہ مغفرت کے امیدوار بھی نہیں رہے، اور چونکہ جو جانتے ہیں کہ نہیں ہے وہ امیدوار جب نہیں ہے تو دوسرے کو ورغلاتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ادھر کہاں چلے جا رہے ہو، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی کہا جاتا ہے، کہنے کی بات نہیں ہے، خدا وعدہ کر رہا ہے، وعدہ ہے مغفرت کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم شرطوں کے ساتھ آؤ، اور یہ شرط جو ہے ایمان ہے اور عمل صالح ہے، یہی 2 لے کے آنا۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ عمل صالح کیا کیا رنگ دکھائے گا اور کس کس طریقے سے بخشوائے گا، اور کیسے کیسے لوگوں کے تمام اعمال جو برے ہیں مگر عمل صالح ہیں، جس کی وجہ سے خدا جو ہے وہ ترحم کرے گا، اسباب فراہم ہوگا، یہ کون سے طرز پر رحمت جو ہے وہ چھونے گی۔ کل آپ کو میں یہاں تک لا کے چھوڑ دیا تھا کہ ترحم کا سبب جو ہے وہ کیا ہے، وہ سبب آپ کو آج کافی حد تک واضح ہے اور باقاعدہ طور پہ دلائل کے ساتھ۔ اب غور کیجئے کہ ایک انسان جو ہے مومن ہے اور نیک بھی کیا ہے اور برا بھی کیا ہے، تو اب نیک اور برا 2 طرح کا ہے، ایک نیک ہے ایک برا ہے۔ فرض کیجئے کہ نیکی اس کی جو ہے وہ زیادہ ہے اور برائی کم ہے، تو عام تصورات مسلمانوں کے پاس یہ ہے کہ اگر نیکی زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ نیکی کی وجہ سے جنت چلے جائیں گے، اور اگر برائی زیادہ ہے تو اس کے وجہ سے جہنم چلے جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو ایمان پیدا کیا تھا دل میں
اس کا کیا نقش رہا؟ کیا بات ہے بھائی وہ ایمان کا کیا اثر رہا؟ تم تو یہی تبلیغ کرتے پھر رہے ہو کہ اگر اچھائی کیا ہے تو جنت مل جائے گی اور اگر برائی کیا ہے تو جہنم مل جائے گا۔ تو اچھائی جس کی زیادہ ہے وہ جنت چلا جائے گا، چونکہ دونوں ہیں، اس سے انکار انسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ انسان صبح میں نیکوکار ہے اور دوپہر میں بدکار ہے اور شام میں پھر نیکوکار ہے، اس کی حالت تغیر کرتی رہتی ہے، ارے کیا جملہ ہے، بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ارادے بدلتے ہیں تو اعمال بدلتے ہیں، ارادے بدلے حالات بدل گئے۔ صبح میں جو ہے وہ نیکوکار تھا، دوپہر ہوتے ہوتے بدکار ہو گیا اور پھر شام ہوتے ہوتے نیکوکار ہو گیا۔ آپ کے اگر اذہان عالیہ میں نہیں آیا ہو تو میں جلدی سے کہہ دوں، اس لیے کہ ذہن آپ کے ابھی لگتا ہے آمادہ نہیں ہے۔ صبح جو ہے وہ نیکوکار تھا، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں نیکی کا ارادہ تھا، لیکن جب ظہر تک پہنچا تو بدکار ہو گیا، اور جیسے ہی شام آئی اور رات ڈھلی ویسے ہی پھر نیکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب بھی ذہن تک نہیں پہنچا ہے تو آپ کے لیے ایک ہی لفظ ہے، جب کوفے سے نکلا تھا تو دل میں نیکی لے کے نکلا، اور جب کربلا تک پہنچا تو ظہر میں روک کے لجامِ فرض پہ ہاتھ رکھ کر کے بدکار بن گیا، اور جب شب ڈھل گئی صبح ہونے لگی تو پھر نیکوکار ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سے بڑی اور کوئی مثال ہے تو لے آئیے۔ اب مغفرت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے وعدہ کیا نا مغفرت کا، تو مغفرت مل رہی ہے نا۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے، آپ وہاں سے چلا تھا تو نیک ارادہ تھا، تبھی جو ہے یہاں پہ آیا، احسان بھی ہوا، نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد راستہ روکا تو اب بالکل جو ہے بدل گیا نا۔ اب اس کے بعد پھر جب قریب پہنچ گیا تو مغفرت بھی ہو گئی۔ وہ ابھی مغفرت بتاتا ہوں آپ کو کیسی ہو گئی، مگر مغفرت ہو گئی نا۔ ایک بات یاد رکھیے، مغفرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف خدا ہی کرے گا، خدا ہی مغفرت کرے گا، بس خدا ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ ہی کرنے والا، اللہ ہی کرنے والا، اللہ ہی کے پاس جاؤ۔ تو اب ہر اگر اللہ کو ڈھونڈتا پھرتا تو کس جگہ جاتا مغفرت لینے کے لیے؟ بتائیے آپ کہاں جاتا مغفرت ڈھونڈنے کے لیے؟ البتہ کہ وہ بزم بہت بڑی ہے جہاں گیا، لیکن آپ کو بھی حق دیا اللہ نے، آپ بھی مغفرت کرتے ہیں، یہ تو آپ کو اندازہ ہے نا۔ آپ شریعت سے اگر واقف ہیں تو آپ کو پتا ہے ہزارہ چیزیں ہیں، ایک دو چیز نہیں ہے جو حقوق العباد ہیں، لیکن جو بہت سارے فہرست ہے وہ بتائے دیتا ہوں کہ غیبت جو آپ سب جانتے ہیں، غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے، ہے نا؟ یہی ہے نا، علماء یہی بتا رہے ہیں نا، قرآن یہی بتا رہا ہے نا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ مومن کو بھی حق ہے گناہوں کے مغفرت کرنے کا، مومن کو بھی حق ہے گناہوں کا مغفرت کرنے کا۔ عجیب عقل ہے ان مومنوں کی کہ مومن کی بات آئے تو تیار ہے قبول کرنے کے لیے، لیکن جب امیر المومن کی بات آ جائے تو فوراً جو ہے وہ شک و شبہات آنے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
مغفرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہی مغفرت میں اللہ نے مومن کو بھی شریک کیا۔ اب شریک کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ اپنے ہی ہاتھ میں لیا رہتا کہتا کیسا مومن تو فقط ایمان رکھ مجھ پر، تیرا کوئی حق نہیں ہے، اور آنکھیں مت لڑانا ادھر۔ لیکن پھر بھی اپنی اس قدرت مغفرت میں کیا کہیں کیا جملہ، اللہ اپنی اس قدرت مغفرت میں اس مومن کو شریک کر لیا۔ اب سمجھ میں آ گیا، تو اگر مومن ہے تو انکار کر اس سے کہ شریک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر انکار کرے کہ نہیں مجھے حق نہیں ہے مغفرت کرنے کا، اور انکار کیا تو قرآن سے انکار، اللہ کے دیے ہوئے حق سے انکار، اور جو اس سے انکار کرے وہ مومن نہیں رہ جاتا۔ تب اقرار کرے گا نا، اب مومن تو اقرار کرے گا ہاں حق دیا ہے، موجود ہے، تو اس کا بھی اقرار کر کے اپنی حکومت میں شریک کر لیا کہ نہیں کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا شریک کرے تو وہاں عین توحید ہے۔ اگر خدا شریک کرے تو عین توحید ہے، اگر تم شریک کرو تو عین شرک ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب اللہ نے شریک کر لیا، اور جب شریک کر لیا تو ظاہر ہے کہ مومن کو حق حاصل ہو گیا، چوڑے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی چاہیے کہ قید و بند لگائے، نہیں دماغ نہ خراب ہو جائے اگر ایک حق مل گیا ہے۔ اس لیے کہ تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے تو عقل بیلنس میں نہیں رہتی ہے۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، مال و دولت و مقام و منصب، یہ سب جو ہے عقلوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا ملا تو دماغ خراب ہوا، تو اب بیلنس میں رکھنا ہے نا۔ اور پھر وہ بھی حق مغفرت جو خود اسی کی ذات کے لیے مخصوص، اس میں حصے دار بنایا ہے، تو یہ بیلنس سے باہر ہو جائیں گے، اس لیے شرطیں لگا دیں۔ ان کا ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہہ دے اب مجھے حق مغفرت ہے، اور کوئی بیچارہ اس پہ عمل کرنے کو تیار بھی ہو جائے غریب، اور قریب پہنچے کہ بھئی بس اب انسان ہوں، کھاتی ہوں، غصہ و غضب کچھ آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی غیبت کر بیٹھا، تو اب اس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میری چیزوں کو عفو کر دیجئے۔ تو اب آپ چوڑے ہو جائیے کہ بھئی میں تو نہیں معاف کرتا، آپ نے کیوں کیا تھا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نہیں معاف کرتا ہوں۔ تب اللہ نے قیدیں لگائیں کہ حق ایسے ہی نہیں مل رہا ہے کہ تم پا کر کے دماغ خراب ہو جائے تمہارا۔ اب یہ یاد رکھنا کہ میں نے پھنسا رکھا ہے، میں بھی مغفرت کرنے والا ہوں، اگر تو اس کی مغفرت نہیں کرے گا تو میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے؟ اس لیے کہ کہیں یہ گڑبڑ نہ کرے میری مملکت میں۔ جو مملکت میں گڑبڑ کرنے والا ہے جان رہا ہے، فطرت سے آگاہ ہے، واقف ہے کہ اس کی فطرت خراب ہے، یہ انسان جو ہے بہت ہی خراب فطرت کا ہے، یہ اکڑے گا ضرور، اس کا اکڑنا جو ہے اس کی فطرت میں ہے۔ تو جب یہ اکڑے تو ڈور اپنے پاس، غور کیا آپ نے؟ اور یہیں سے فرق بتا رہا ہے کہ جو اکڑتے ہیں ان کی لجام میرے ہاتھ میں ہے۔ اور جملے کو غور سے سننا، ضائع نہ کرنا، یہیں سے فرق بتا رہا ہے کہ دو طرح کا پیدا کیا ہوں۔ جو اکڑتے ہیں ان کی لجام میرے ہاتھ میں ہے، جو اکڑتے نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں میری رضایت ہے۔ جو اکڑتے نہیں ان کے ہاتھ میں میری رضایت کی لجام ہے۔ شب ہجرت سویا تو اپنی رضایت دے دی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا ہوش و حواس میں رہ کر کے خدا کی اطاعت
اور اس کی بندگی ادا کرتے رہو، اور جن کے عظمت کو بتایا گیا ہے ان کی تعظیم بجا لاؤ۔ اگر یہ کرتے رہو گے تو تمہارے لیے بھی ڈور ڈھیلی رہے گی، اسی ڈور کے ڈھیلی رہنے کا نام مغفرت ہے، اور اگر کرتے رہو گے تو ڈور کھنچ جائے گی۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں کہ جب زیادہ کرنے لگتا ہے تو ڈھیل دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیوں ڈھیل دیتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے، اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، اگر آپ کھینچ لیجئے تو ایسے ہو جائے گا نا، لیکن اگر ڈھیلی کر دیجئے تو جہاں جہاں چاہے گا منہ لے جائے گا۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ دیکھیں اس میں کتنی طاقت ہے تو پوری ڈھیلی کر دیجئے، دیکھ لیجئے کہ سب کچھ کر لے۔ سمجھ آیا نا؟ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کھینچ لیا تو اللہ اپنی مثال یہی دے رہا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ تمہاری ہم ڈوریاں ڈھیلی کر دیتے ہیں کہ کتنا تمہیں کبر ہے، کتنا تکبر ہے، کتنا تمہاری مستی چھائی ہے دنیا کی۔ جب تم اس میں پھنس جاؤ گے تو پھر ڈور اپنی کھینچوں گا، اور جب کھینچوں گا تو اس میں لپٹ کے آ جاؤ گے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیے مغفرت ہے اس کی طرف سے، اور اس مغفرت میں شریک بھی ہے، مگر جو شریک کیا تمہیں تو شرط کے ساتھ، اور ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ اب جب دوسرا تھا تو ایک ہی جملے میں طے کیا نا کہ جن کے ہاں تکبر نہیں وہاں سارا کی سارا رکھ دیا۔ تو جب وہاں سارا رکھ دیا تو وہاں کھینچنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب کھینچنے کا سوال نہیں ہے تو یہاں سے لے کے وہاں تک مالک ہیں، تو فقط اتنے کا مالک ہے کہ یہی کہہ سکتا ہے بھیا میں نے معاف کر دیا آپ کو، اب اس کے بدلے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اتنا ہی کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ تیری حکومت بڑی محدود ہے، اور جن کے ہاتھوں میں رضایت دے دی ان کی حکومت اتنی وسیع تھی، یہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ارے جان فدا ہو جائے حسین ابن علی پہ، قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا کہ دنیا ہی کا بادشاہ نہ جاننا، ہم جیسے دنیا کے بادشاہ ہیں ایسے ہی آخرت کے بھی بادشاہ ہیں۔ یہاں بھی حاکم ہیں اور وہاں بھی حاکم ہم ہی ہیں۔ تو اب یہ نہ سوچ لینا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا ہے نا کہ اس دن حکومت تو اسی کی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اسی کی ہے، تو حکومت تو اسی کی ہے نا، کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ حاکم واقعی آج بھی وہی ہے، حکومت اسی کی ہے اور آخرت میں بھی اسی کی رہے گی۔ کوئی ہوئے گا نہیں تو کیسے ہوگی اس کی حکومت؟ ارے کیا کہنے ہوگا نہیں ہوگا نا۔ ابھی آپ شعر پڑھ رہے تھے نا کہ کل شے، ہر شے جو ہے ہالک، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کہا کل شے کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جانے والی ہے۔ وہاں پہ بھی لگا ہے اللہ، ہر شے جو ہے وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اللہ وجہ سوائے اللہ کے وجہ کے۔ اور یہاں پہ بھی کہا کہ ہر شے جو بھی زمین پر ہے، جہاں بھی ہے کائنات میں، کل من علیہا فان، سب فنا ہو جانے والی ہیں۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا چہرہ بچے گا۔ اللہ ہی جانے کہ کیوں شرک کرواتا ہے۔ ارے ہم توحید کے پجاری آ گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، تو کہیں ہاتھ، کہیں پیر، کہیں چہرہ، کہیں پہلو، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ مسلمان بیچارہ اس کو سیدھے سیدھے بتاتا کہ سب فنا ہو جائیں گے الا اللہ۔ ارے کیا کہنے والے، سب فنا ہو جائیں گے، عربی تو یہی تھی نا، کہتا ہے کہ کل شیء ہالک الا اللہ، ختم ہو گئی بات، وجہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، تو کم سے کم واضح ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ مگر اس نے بھی کہا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی سیاست کے شکنجوں میں ایسا پھنساتے ہیں تاکہ ایمان دیکھیں سینے میں آیا ان کے کہ نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو ابھی معلوم ہو جائے گا، نہیں آیا تو ابھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو اب ہے سب فنا ہو جائے گی تو باقی تو کوئی نہیں رہے گا نا، تو اب حشر میں تو سب فنا ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، تو حکومت تو اسی کی ہے۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ ایک صدا آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو دوسری صدا آئے گی کہ للہ الواحد القہار، ایک ندا آئے گی کہ آج کس کی حکومت، تو دوسری صدا آئے گی کہ للہ الواحد القہار، یہ اللہ کی حکومت۔ یہ صدا صدا کیا کر رہے ہو؟ ان کا آئیے روایت میں ہے اور آیت میں ہے، قرآن کی آیت ہے مسلم، تو اب صدا تو آئے گی کہ لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے، تو بھیا صدا نکلتی کہاں سے ہے؟ آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ ابھی بول رہا ہوں کہاں سے نکل رہی ہے، دیکھ تو رہے ہو نا، تو اب یہ منہ سے نکلے گی، منہ ہوتا کہاں ہے؟ جب تک چہرہ ہوگا نہیں منہ آ نہیں سکتا۔ توجہ کریں، تو کیا اللہ جو ہے بولتا بھی ہے؟ اگر بولے گا تو زبان کی ضرورت ہے، اور جب زبان کی ضرورت ہے تو زبان کے لیے دہان چاہیے، اور جب دہان چاہیے تو چہرے کی حاجت ہے۔ تو اللہ ہو گیا محتاج۔ تو آپ بتائیے اور بولنا ہے بھی کہ آج کس کی حکومت ہے نا، تو یہ آواز نکلے گی کہ کس کی حکومت۔ تو اب اس کے لیے زبان چاہیے، اور زبان کے لیے منہ چاہیے، اور منہ کے لیے چہرہ چاہیے، ایسے تو نہیں الگ سے لٹکا دیں گے۔ اور یہ چہرہ ہوگا تو وہی کہہ رہا ہے کہ بھیا سب تو فنا ہو جائیں گے۔ تو اب آج کے دن میری حکومت کا اعلان کرنے والے کے لیے ایک چہرے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چہرے کی ضرورت ہے۔ اچھا کم سے کم دو صدا آئے گی تو دو کی ضرورت ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہی دونوں سوال بھی کرے جواب بھی دے تو اقتضائے حکمت کے خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب دو آوازیں چاہیے، اور جب دو آوازیں الگ چاہیے تو دو چہرے بھی چاہیے۔ توجہ رکھیں آپ، تو اب سب فنا ہو جائیں گے۔ اب اس دن ایک ہی آواز آئے گی، تو جس آواز پر یہ جملہ نکلے گا کہ آج حکومت کس کی ہے تو ایک ذات ہوگی، اور جس سے یہ نکلے گا سوائے اللہ کے کسی کی نہیں تو وہ دوسری ذات ہوگی۔ تو دو کا تو تصور پیدا ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حشر میں چاہے سب فنا ہو جائیں مگر دو تو باقی رہ ہی جائیں گے، دو رہیں گے، اس لیے کہ ایک کہے گا اور ایک جواب دے گا، تو اب دو رہیں گے۔
تو اب جو اللہ اپنی زبان اور اپنا منہ اور اپنا چہرہ جس کو دے رہا ہے تو اسی کے حوالے تو حکومت کرنے والا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہ کیجئے، اللہ پہ تعطیل لازم آ جائے گی، اللہ کیا ایسے ہی بیٹھا رہے گا؟ آپ لوگ آتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں فلانا ہے ٹھکانا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے کہا ہے اللہ کا چہرہ، پہلے یہ ایک جملہ یہاں سے طے کر کے آگے بڑھوں اور پھر اس مسئلے تک پہنچوں جو عنوان کر دیا آپ کے سامنے۔ تو وجہ جو ہے چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس پر توجہ کی ہے؟ وجہ کو چہرہ کہتے ہیں، عربی میں بول رہے ہیں لوگ، حالانکہ عربی میں چہرے کو وجہ نہیں کہتے، عربی میں چہرے کو صورت کہتے ہیں۔ توجہ رہے آپ کو، یہ صورت کہتے ہیں، تو پھر وجہ کیوں کہنے لگے؟ ہے تو عربی میں، قرآنی میں تو آیا ہے، کوئی فارسی کا لفظ تھوڑی نہ کیا گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو بتایا بھائی اصل لغت میں جا کے دیکھو، اس کو جو ہے صورت کہتے ہیں، لیکن اب وجہ کیوں کہنے لگے؟ تو اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ وجہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ لفظ وجہ کے معنی روزمرہ بول رہے ہو، ریزن یعنی عمل صالح رکھا کی رکھا رہ جائے گا۔ تو اب عمل صالح بھی کام آئے گا اسی وقت جب اس ولایت پر ایمان ہو۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام ایک لمبی طویل حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ام سلمہ کے گھر میں رسول اللہ سے یہ کہتے سنا میں نے کہ لولا علی، اگر ہوتے تو مومن و کافر پہچانا نہ جاتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو حق و باطل میں تمیز نہ ہو پاتی۔ اور فضائل کے دریا بہا دیے، اس کا عنوان ہی یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ من احب علیًا کان مومنا، جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، توجہ کیا آپ نے، جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من ابغضہ کان کافرا، جو علی سے بغض رکھے وہ کافر ہے۔ ارے کیا کہنے توجہ کریں، ایمان جو ہے وہ علی سے محبت، اور بغض علی کفر۔ بغض کے لیے بھی لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں دل میں ہے، کیسے جاننے پائیں کہ بغض ہے کہ نہیں ہے؟ محبت بھی دل میں ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کیسے جاننے پائیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے دلائل لاتے ہیں، عمل بتائے گا، عمل بتائے گا۔ اب یہ عمل و عمل تو بعد میں بتائے گا، میں ایک کی شناخت کروا رہا ہوں، وہ بھی عمل ہی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے جس کے بغض ہے کیسے پہچانیں گے؟ تو بغض جو ہے جو یہاں ہے وہ یہاں سے نکلے گا، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ایمان بھی جو یہاں ہے وہ یہاں سے نکلے گا، دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ بغض کس لیے لے آیا ہوں کہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ تو آپ کیسے پہچانیں کہ ان کے پاس بغض ہے کہ محبت ہے؟ اب آپ یہ بتائیے، اگر کوئی آپ پر حملہ کر دے تو یہ بغض کی علامت ہے کہ محبت ہے؟ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہ کیا محبت کی علامت ہے؟ بغض کی علامت ہے نا؟ تو اب تو شک نہیں کرنا چاہیے نا، اگر علی کے مقابلے میں چاہے جنگ جمل ہو چاہے جنگ صفین ہو، اگر علی کے مقابلے میں آ گیا یا آ گئی تو بغض ہے نا۔ اب بغض کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ مانے ہو رہا ہے وہ مانے ہو رہا ہے، ابے جو آپ سے دکھ رہا ہے اسے تو مان لیں۔ اب علی کے لیے نبی نے کہا کہ یا علی حبک الایمان،
بغض کا کفر و نفاق ہے نا، تو دونوں اب متجلی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو حملے کے لیے کھڑا ہو سامنے تو اس سے بڑا مبغض کوئی نہیں ہے۔ تب علی سے بغض رکھنے والے ظاہر ہو گئے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، یہ ایک بیچ کے ہے، نیوٹرل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کدھر گئے، تو وہاں پہ بھی نگاہ دوڑانا، عمل سے، فکر سے، ہر طریقے سے اگر بغض والوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ مبغض ہے، اور اگر عمل سے، فکر سے، ہر طریقے سے یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو محب ہیں۔ توجہ رکھیں بات پر۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ جمل جب ختم ہوئی تو ایک صحابی مدینے کا تھا، نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا، قریب آیا مولا کے پاس اور کہا یا علی بڑی خوشی ہوئی اس لیے کہ آپ کی رکاب میں نے جنگ کیا اور فتح یاب ہوا اور دل باغ باغ ہو گیا، مگر تھوڑی سی مصیبت ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہا میرا ایک بھائی ہے، اس کی بڑی تمنا تھی کہ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن مدینہ رہ گیا۔ بھائی یہ تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میں تو کام آ گیا، بھائی میرا رہ گیا۔ مولا نے کہا اخی کا فی ہے حوانا، کیا تیرے بھائی کے دل میں ہماری محبت ہے؟ کیا تیرے بھائی کے دل میں ہماری محبت ہے؟ اللہ رہے اگر ہوتا تو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے۔ تو حضرت نے فرمایا تو پھر کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بے شک ہمارے ساتھ وہ شہیدوں میں ہے، یار ہمارے ساتھ وہ شہیدوں میں ہے، نہ تنہا وہ بلکہ وہ جن کے دلوں میں ہماری مودت و محبت ہوگی اور وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اپنی ماؤں کے رحم میں آئے اور اپنے باپوں کے صلب میں آئے، یہ بھی ہمارے ساتھ شہید ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر تیرا بڑا تو ساری میں ایمان ہو گیا، اور کتنا سرا ہے تیری محبت کا یا علی، اگر کوئی بنا کوئی چلتا ہے۔ تو بچانے والی چیز محبت علی۔ اب ایک چیز اور بھی ہے، وَمَن تَرَكَ وِلَایَتَهُ، جس نے ان کی ولایت کو چھوڑ دیا، ترکا ترک کیا، چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی لفظ پیغمبر کیوں لائے؟ ابو ذر سے بیان کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں لائے، میں نہیں جانتا، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے لفظ ولایت لائے ہیں، محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ من ترکا ولایتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں سارے مسلمانوں سے علی کی ولایت کا جب اقرار لے لیا، سارے مسلمان مقر ولایت علی ہو گئے، اور نبی کے بعد جنہوں نے مخالفت کر دی، توجہ کریں آپ، وہ ترک ولایت میں آ گئے، اور قیامت تک ایسے ترک ولایت میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ جو آپ کے سامنے ہے بہت سے ہوتے ہیں محب اہل بیت ہوتے ہیں اور دیندار بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن کچھ سالوں کے بعد جب دنیا چھا جاتی ہے تو محبت اہل بیت بھی غائب ہو جاتی ہے اور ولایت بھی غائب ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے سے موٹے موٹے الفاظ بولتے ہیں دن رات کا تو ہمارا واسطہ ہے، تو کہتے ہیں I don't believe that، بالکل نہیں، مجھے کوئی اس میں ذرہ برابر، تو یہ کیا ہے؟ یہ ترک ولایت ہے۔ من ترک ولایتہ،
جس نے ان کی ولایت کو ترک کیا کانا ضالن مضلا، یہ وہ گمراہ ہے کہ جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ارے اللہ، یہ شان بیان پیغمبر ہے۔ اگر چاہو تو آدمی پہچان لو، ایک آدمی ترک کر کے ایک طرف ہو گیا تو خود گمراہ ہے، لیکن جو قید دوسری لگا دی اس کا مطلب یہ تارک ولایت کوئی خاص ہے۔ ارے اللہ، کہ جو ولایت کو ترک کر کے گمراہ بھی ہوا اور سینکڑوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا بھی گیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کون ظالم مضل ہوگا؟ یہ ظالم مضل کیوں کہا؟ اس کا مطلب مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا، اس کے بعد ترک ولایت کیا تو ظالم مضل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہا جہاد، جہود کے معنی انکار، جس نے ولایت کا انکار کر دیا کانا مشرک، وہ مشرک کا ایک ٹکڑا ہے صرف، بس تھوڑا سا۔ آپ دیکھ لیے جس نے انکار ولایت کیا وہ مشرک ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، انکار ولایت آپ کے سامنے دونوں ہیں، تارک ولایت بھی ہے، منکر ولایت بھی ہے، اور یہ حدیث میں دونوں کا حال بتایا اللہ نے کہ تارک ظالم مضل ہے تو ظالم مضل کو بخشوانے کی کوشش نہ کرنا، بہت خوب ہے، اور جو جاہد ہے یہ مشرک ہے، اس کی تو کبھی مغفرت ہے ہی نہیں، تصور بھی نہ کرے۔ کون ہے؟ تارک تو وہ تھے جو نبی کے بعد انکار ولایت کیے، اور جاہد وہ تھا، انکار کرنے والا وہ تھا کہ جب نبی نے اعلان کر دیا تو کہا یہ تم اپنے سے کہہ رہے ہو کہ رسول کہا میں تو کچھ اپنے سے کہتا نہیں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آواز دیا اگر یہ سچ بولتے ہیں تو مجھے پھر تیرا عذاب لگ جائے۔ تو اللہ کا عذاب آ گیا نعمان فہری پر، اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو یہ جاہد کہ مشرک کو معاف نہیں کرتا، اور اسی لیے قیامت تک کے لیے نمونہ رکھ رکھا ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ جائے کہ مشرک معاف نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن پہنچے نہیں پہنچے؟ ابھی بھی نہیں پہنچے تو پہنچا دیجئے۔ اسی لیے سوال کیا کہ جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب اس نے انکار کیا سجدے سے، سجدہ نہیں کیا، وجہ بھی بتانے لگا کہ میں افضل تھا اور یہ مفضول تھا۔ اس کا مطلب اپنے کو زیادہ عقل مند سمجھتا تھا اللہ سے۔ جو خود خلق کرنے والا ہے وہ تو جان رہا ہے نا کون افضل ہے کون مفضول ہے، تو استدلال یہی کرے گا نا کہ افضل جو ہے مفضول کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ عدل کے خلاف ہے، تو کیا خالق عدل عدل نہیں جانتا؟ تو آپ سمجھ آیا نا کہ معرفت نہیں تھی، کل کہی تھی نا کہ معرفت نہیں تھی، تو اگر معرفت ہوتی سجدہ کر لیتا۔ تو اب اللہ نے اس کو کیوں کہا نہیں، یہ انکار جو ہے موجب شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسے تو کر، اور اس نے نہیں کیا۔ کس بات پہ؟ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ مشرک۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو شیطان اس لیے مغفرت نہیں ہوئی۔ اب جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہ میری طرف سے ولی، یہ میری طرف سے یہ اولی الامر، اب اگر کسی نے انکار کیا تو اپنے نفس کی پیروی کی، تو علی کے انکار سے علی کا نقصان نہیں ہے، وہ خود بخود مشرک ہوتا جائے گا، معاف بھی نہیں ہوگا۔ ایک صلوات محمد والا۔ بس عزیزو ختم کر دیا۔ مغفرت کے چانسز یہ ہیں
इनकी ज़ात से मग़फ़िरत है और यही आपकी मग़फ़िरत के और यही आपकी ज़िंदगी के ज़ामिन है। ज़ाहिर है कि नेकियां आपके पास हैं और बुराइयां भी आपके पास हैं और दो नज़रिए लेके चल दिए कि अगर नेकी ज़्यादा हो गई तो वो जन्नत चला जाएगा और अगर बुराई ज़्यादा हो गई तो जहन्नम चला जाएगा। तब ये एक बात ज़रूरी थी कहनी, इसलिए फिर उसको याद दिलाया आपको। हम कहीं और चले गए थे और फिर आए लौट के याद दिलाने कि ये अदालत खुदाबंदी का भी तकाज़ा है कि भाई बुराई का भी मिलना चाहिए और नेकी का भी मिलना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मग़फ़िरत दूसरी शक्ल में रखा है। दुरुस्त हो गई बात। अब दो जो आपके गले में अटका हुआ है और आप इसमें परेशान हैं कि अगर ये दोनों बराबर का हुआ तो फिर क्या होगा। तो अब एक चीज़ का तसव्वुर तो करना ही पड़ेगा कि या दोनों में एक ज़्यादा है या ये कम है। बराबर का अगर दोनों हो गया तो क्या करेगा अल्लाह। अब बताइए, कोई चीज़ होनी चाहिए ना। अब अदालत तो यही है ना उनका। अब इसका हल एक ही है, हालांकि बराबर का था तो कोई एक अलग चीज़ बना था, लेकिन क्या इसका एक ही हल है। जब बराबर इसके पास तो दोनों हैं, तो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन जितना कम होगा उसकी भी तो उसको जज़ा चाहिए। तो आप इसमें कैसे तय करेंगे उनका, वो तो रोशन है कि जिसका ज़्यादा हो गया गुनाह उसे पहले जहन्नम भेज दिया जाए और जिसका गुनाह जो है वो कम हुआ और नेकियां ज़्यादा हुई तो उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। फिर जन्नत से निकाल के जहन्नम भेज दिया जाएगा और फिर जहन्नम से निकाल के जन्नत भेज दिया जाएगा। तो अल्लाह के यही काम रह गया और कुछ ना रह गया। ये मोमिन की बात हो रही है और ये मुसलमान अकीदा रखे हुए हैं, तवज्जो रखिएगा। और मोमिन के लिए ये बात कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक दफ़ा जन्नत चला जाएगा, एक दफ़ा जहन्नम चला जाएगा। हम फिया खालिदून अभी तक किधर गया, अभी इस पर बहस ही नहीं है। अब बताइए क्या होगा। उनका ऐसे ही होगा। सबसे बड़ी बेइज्जती मोमिन की उसी दिन होनी है। अगर ये अकीदा आपका हो गया तो आप जलील व खार हैं और आपसे बड़ा बेइज्जत और जलील कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि काफिर तो पहले ही से जहन्नम में है। आपने तो माना ही काफिर जहन्नम जाएगा, मुशरिक जहन्नम जाएगा, तो पहले ही से जहन्नम में है। और जब हजरत इत्ते ईमान के और सजदों के गड्ढे के बाद जहन्नम में जाएंगे तब काफिर कहेगा बेटा कहाँ आए, वहीं ना जाओ हम थे। अब तेरा अल्लाह किधर गया, तेरी नमाज किधर गई, तेरे सजदे किधर गए, जहन्नम में तो आ गया ना आ गया। तब ये मोमिन की बेइज्जती है। मोमिन मोमिन है, मोमिन जहन्नम नहीं जा सकता। अगर जहन्नम चला जाए तो जलीलो खार है, उसे जन्नत भेजना है। तब लाजिम है कि सजा की जगह कोई और ढूंढी जाए। तवज्जो किया आपने। अब यहाँ पे दांव बनेगा कि सजा कहीं और ले जाए मोमिन के लिए। उसी सजा की दो शक्लें हैं, कुछ इस दुनिया में देता है, कुछ बरज़ख में देता है और फिर उसके बाद जहन्नम नहीं भेज के जन्नत में डायरेक्ट भेज देता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ों वक्त ज़्यादा हो गया, मगर बात यहाँ पे रुकी है और ठहरी हुई है कि अगर इसके कायल हुए तो हुए और अगर जिल्लत खारी नहीं हुई आपको और आपने कहा नहीं हम अपने उसूल पे अड़े हैं तो आप ही का उसूल सही। तो आप ये याद रखिएगा, मोमिनों में अब मोमिन जाए जहन्नम हमें उससे बहस नहीं है। अब ये मुसलमान जाए जहन्नम मुझे नहीं लेना देना, मैंने तो कोशिश की बचाने की। लेकिन अगर नहीं माना तो ये याद रख कि मोमिनों में वही मोमिन जहन्नम नहीं जाएगा
جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی. آپ کہیں یہ کیسے کہہ رہے تو دعوت چلا جائے گا. اور جس کے جہنم جانے کے لیے یہ زیادہ ہوگا وہ جہنم چلا جائے گا. تو اب یہ مومن کیسے جہنم نہیں جا سکتا اور کیسے جنت جائے گا، اس کو آپ یاد رکھیے. 2 لفظوں میں بس طے کرنا ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو اب آپ ایک لفظ سن لیجئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہے نا. ہم سوال یہی ہے اور کوئی سوال نہیں ہے، صرف مودت اہل بیت چاہیے. ہو گیا؟ تو مودت اہل بیت، محبت آل محمد اور ان کی ولایت کا اقرار، یہی جہنم نہیں جانے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جانے نہیں دے ہے فَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، توجہ کرو، جو اس حسنہ سے چپک جائے نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو اس کی نیکیوں میں نیکیاں بڑھاتا چلا جاؤں گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا قرآن میں. آل محمد کی مودت اور محبت، من یقترف حسنۃ فنزد له فیہا حسنا، تو اس کی نیکیوں پہ نیکیاں بڑھاتا جاؤں گا. اس سے پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 ایسے ہی بڑھا دوں گا. تو اب جب ایسے ہی 10 بڑھائے گا تو اب جب اور بڑھاتا جائے گا تو 1000 اور 100 لاکھ، اس کی تعداد بتائی نہیں. تو کتنا بڑھائے گا کچھ پتہ ہی نہیں ہے پتہ حد و حصر ہے نہیں ہے. ہم بڑھائیں گے تو اللہ جب بڑھائے گا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اب یہ مودت و محبت بسائے ہے اگر، تو جو بھی نیکیاں کی ہو اب اللہ نیکیوں پہ نیکیاں بڑھاتا جائے گا. اگر یہ مودت تمام نیکیوں کو چھوڑ کے خالص پلے پہ آ جائے تو ساری کائنات کی برائیاں ٹنگ جائیں گی، یہ وقت نہیں آ جائے گا. یہ نیکیوں پہ نیکیاں بڑھائے گا. اب جب نیکیاں بڑھ گئیں تو ایک جملہ اور سن لو تاکہ ختم کر دوں. اب اللہ نے دوسرا قانون چلایا، کہا تمہاری نیکیاں زیادہ تر زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب ملک جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ بہت نیکیاں ہو گئیں مگر گناہ بھی تو ہے. اللہ اکبر. یہ گناہ کو کیا کریں؟ جہنم جانا نا، قاعدہ تو یہ تھا نا آپ کا. تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ تو اللہ نے ایک قانون بنایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جائیں گی. نیکیاں برائیوں کو کھا جائیں گی. اب کون سی نیکی ہے جو برائی کو کھا جاتی ہے؟ تو نے نماز پڑھا، آج تک تیری نماز نے برائیاں کھائیں. روزہ رکھا، برائی کھائی. ایک حدیث لے کے آ کہ نماز جو ہے یہ برائی کھا جائے گی، روزہ برائی کھا جائے گی. ایک ہی نیکی کا نام بتایا جو مرنے کے بعد کام آئے گی. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے صاحب بھی دیکھے گا کہ ارے اس کو تو میں نے کچھ سمجھا بھی نہیں تھا، یہی مجھے بچا رہی ہے، یہی میرے کام آ رہی ہے. بس عزیزان گرامی مجلس تمام کر دیا. بھائی یہی جو جملہ کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اسی کا نام قرآن کی زبان میں دوسری لفظوں میں مغفرت ہے. آپ سے کہا تھا نا ابھی مغفرت کا سب سے بڑا نمونہ حر تھا کہ نہیں تھا؟ سب سے بڑا نمونہ حر ہوا مغفرت کا. اور ایسی ویسی مغفرت نہیں، فی دنیا والآخرہ، ایسی بڑی مغفرت کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. سبب کیا تھا؟ ایسی لفظ پر غور کرنا کہ سبب کیا تھا. حر کو مغفرت کا سبب کیا تھا؟ پوری تاریخ کا خلاصہ ہے عزیزو. ایک ہی چیز نے حر کی مغفرت کا جو سبب تھا، ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی محبت، عظمت و تعظیم آل محمد. اب اپنے معرفت کے اعتبار سے ہے، جہاں تک ہے اتنا کام کر گئی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کیسے کر گئی؟
اور دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور تفصیل کے ساتھ۔ تو اب ایک ہی چیز تھی کہ حر بھی بڑی جرأت سے کہہ سکتا تھا، لیکن حر نے پلٹ کے یہ کہا کہ فرزند رسول آپ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین، عزیزان گرامی، حضرت سیدہ کی معرفت جتنی سی بھی تھی اور محبت اتنی سی بھی تھی تو وہ پھوٹ کے نکلی۔ یہ سبب بنا حر کی مغفرت کا، اور مغفرت کے معنی بھی سمجھ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ مغفرت میں کوئی بیٹھا ہے ڈسٹر سے مٹا رہا ہے۔ مغفرت کے اصلی معنی یہ ہے کہ اسی حیات میں، اسی زندگی میں اللہ ایسے چانس فراہم کرے گا کہ اٹھنے والا توبہ کرے گا، اور بس اس وقت اس کو توجہ ہوئی کہ یہ جو کیا میں نے کیا ہے، اور بے چین ہو گیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ بے چین ہو گیا، کیا ڈر گیا ہے؟ کیا ڈرا نہیں ہوں۔ کہا تو پھر کیا خیالات ہیں؟ کہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ایک چیز کا جواب تو فراہم کر دیتا ہوں تیری ہے۔ ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لے کے خیمے کے باہر تک گیا، اور قریب خیمہ حسین لایا اور کہا کچھ سنائی دے رہا ہے؟ کہا ہاں سنائی دے رہا ہے۔ کہ کیا سنائی دے رہا ہے؟ کہا چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں الا تاش الا تاش، پیاسے ہیں ہم، پیاسے ہیں۔ کہا سب انصاف سے بتانا اس پیاس کا ذمہ دار میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ یہ وہی حسین ہیں جنہوں نے سارا پانی ہمیں پلایا، ان کے بچے تڑپ رہے ہیں۔ مرنے والا عزادار تھا، میں کسی کو بری نہیں کرتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ محب اہل بیت تھا، عزادار تھا۔ آج حسین کی عزا کام آنے والی ہے۔ عزیزو جیسے سیدہ کی محبت کام آئی، کہا تیرے سمجھ میں آیا؟ کہا بالکل سمجھ میں آیا۔ کہا پھر کیا ہونا چاہیے بابا، تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہا اب ارادہ یہی ہے کہ یہی کریم ابن کریم معاف کر سکتا۔ بس عزیزان گرامی، میں ایک بات یہاں پہ کہوں گا اور کہہ کے ربط مصائب اور دوں گا 2-3 منٹ کے لیے۔ عزیزو ختم کلام ہے، حر کا کام ہو رہا ہے، مگر سبب کیا ہوا؟ توجہ رہے، محبت و عظمت زہرا، اور پھر سبب کیا ہوا؟ صدائے علاتش۔ یہی سبب ہوا نا عزیزو، یہی سبب ہوا نا۔ یہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سکینہ کو کربلا سے لے کر کے کوفہ و شام تک علاتش علاتش کیوں کر رہی تھی؟ اس لیے کہ جس کو بھی اپنی مغفرت کا راستہ ڈھونڈنا ہے اہل بیت کے پاس آ جائے۔ یہ نقیب حسین ہے۔ عزیزو سکینہ کس کی آواز تھی؟ علاتش کی، سکینہ کی۔ اے عزیزو ایک جملہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ حر کا کلیجہ بے چین ہو گیا سکینہ کی علاتش سن کر کے، تو انصاف سے بتاؤ عباس کے کلیجے کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مرنے والا جو ہے شیعہ تھا، محب اہل بیت تھا، عزادار تھا، عاشق عباس تھا، علم اٹھاتا تھا عباس کا۔ عزیزو سوچو جب حر کو برداشت نہ ہوا سکینہ کی پیاس، تو عباس کے کلیجے پہ کیا گزرتی رہی ہوگی؟ جب اذن جنگ نہیں ملا تو ایک ہی راہ رہ گئی تھی، سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، تو حسین نے یہی ایک راہ دی کہ اگر ہو سکے تو جاؤ انتظام کر کے سکینہ کو پانی لا۔ عزیزو یہی سبب رہا کہ آپ میدان جنگ میں گئے کہ پانی لائے ہیں۔ بس مجلس میں تمام کر رہا ہوں، پانی لائے سکینہ کے لیے، اور یہی سکینہ سبب ہے کہ عباس خیمے میں نہیں آ رہے، عباس خیمے میں نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جناب عباس لئیم و شہید تھے،
عزیزان گرامی بہت ہی آپ کا قد بلندی تھا، جسامت تھی، کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ امام حسین نے جب چاہا اٹھانا تو جناب عباس نے روک دیا۔ کون عباس؟ وہ عباس اپنے بھائی کو روک رہا ہے جو بھائی 57 برس کا بوڑھا ہے۔ اے عزیزو، حسین کا سن 57 سال کا ہے، صبح شام تک میتیں اٹھا ڈالی ہے، یہ عصر کا وقت قریب ہے۔ جیسے ہی روایتوں میں ہے کہ جناب عباس کے پاس پہنچے تھے تو کس حالت میں پہنچے اس کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ جب جناب عباس گھوڑے پہ ڈگمگا گئے، کیوں ڈگمگا گئے یہ بھی سن لیجئے۔ عزیز، یہ عالم تھا کہ مشق سکینہ آپ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے، اور جب ظالم نے ہاتھ قطع کر دیا تو مشق سکینہ کو سینے پہ سنبھال لیا۔ عزیزو، خود اس پہ ہو گئے اور بار بار گھوڑے کو اپنی رانوں سے ایسا دباتے تھے کہ جلدی خیمہ پہنچا تھے۔ روایتوں میں ہے کہ سر اٹھاتے تھے اور خیمہ کی دوری دیکھتے تھے کہ کتنا جلدی پہنچ جاؤں، اور لوگوں نے تیر و تبر اتنے مارے کہ سارا جسم پر لے لیا۔ ہاتھ قلم ہے، تیر و تبر ہے، لیکن عزیزو لکھا یہ ہے کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ جو مشق سکینہ پہ لگا، عباس کے کلیجے میں پیوست ہوا، ہاتھ نہیں نکالے۔ اللہ اکبر۔ علامہ شبستانی ایک عظیم عالم گزرے ہیں، ان کے دور میں مراجع میں سے تھے، ان کے دور میں ایک خطیب تھا، وہ پڑھ رہا تھا، ذاکر پڑھ رہا تھا، اپنے بزرگوں سے سن کے کہ جناب عباس کے اتنے تیر جب لگ گئے تو 3 تیر ایسے تھے جو ایک آنکھ میں، 4 تیر ایسے تھے جو دوسرے آنکھ میں۔ عزیزو، اتنے پہ بھی ظالم نے ایک تیر ایسا مارا جو پیشانی پہ لگا۔ عزیزو، اس نے پڑھا کہ عباس کی پیشانی پہ تیر لگ گیا، آپ جو ہیں اب سنبھل نہ سکے۔ عزیزو، انہوں نے پکار کے کہا خاموش ہو جاؤ، ایسی باتیں نہ پڑھا کرو جو مقاتل میں نہ ہوں۔ وہ گھبرا گیا، بزرگوں میں ہے، مراجع میں ہے، کہا آقا بزرگوں سے سنا تھا پڑھ دیا، اب ہم نہیں جانتے۔ کہا ایسا آپ کبھی نہ دہرانا۔ شبستانی کہتے جب رات میں خواب میں گئے تو جناب عباس نے مجسم سامنے ہو کے پیشانی پہ لگاتی پکارا، شبستانی تجھے کیا پتا ہم پہ کیا گزر گئی؟ تجھے کیا خبر ہم پہ کیا گزر گئی؟ تو بتا جس کے ہاتھ نہ ہوں۔ عزیزو، وہ کیسے تیر نکالے؟ اے عزیزو، ہاتھ کے نہ ہونے کا غم، ہاتھ کے نہ ہونے کا غم عباس کی ماں کو بھی سارے پرسے دار سنے اس بات کو۔ عزیزو، آپ سوچیں، ہاتھ نہیں تو کیوں غم تھا؟ عباس کو بھی غم تھا۔ عباس کا غم یہ تھا کہ جیسے ہی آپ کے پیشانی پہ تیر لگا، آپ پیشانی سے جھٹکنا چاہتے مگر نہ نکل سکا۔ عزیزو، اتنے میں طفیل نام کا ایک شخص آگے بڑھا، ہاتھ میں لوہے کا گرج لیے تھا، پکارا کہ عباس بڑا ناز کرتے تھے، اب تو تیرے ہاتھ نہیں، بتا کیا کرے گا؟ سر پہ جیسے ہی گرج مارا، تیورائے آواز دیا، علیک السلام یا آقا، اے آقا درکنی۔ حسین چلے، کمر جھکی ہوئی، عزیزو راستے میں کٹے ہاتھ ملے، باں میں رکھ لیا اور قریب پہنچے، بس ختم مجلس اور یہیں پہ تمام ہے۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے دوزانو ہو کے بیٹھے، پوچھا کوئی وصیت؟ کہا آقا اگر آنکھ کھل جائے تو آپ کے چہرے کا میں ایک طرف سے زیارت کر لوں۔ آپ نے تیر نکالا، خون صاف کیا، جناب عباس نے آنکھ کھولی، ملاحظہ کر لیا اور آنکھ بند کر لی۔ روایتوں میں ہے کہ آپ نے کمر میں ہاتھ لگایا، جیسے ہی لگایا آنکھ کھل گئی۔ کہا آقا ارادہ کیا ہے؟ کہا ابا سب کو خیمے لے گیا ہوں، اے میرے بھائی تجھے بھی خیمے لے جاؤں گا۔ ہاتھ جوڑ
مانگتا ہوں آقا آپ کو آپ کے ماں کی قسم مجھے خیمہ نہ لے جائیے گا۔ عزیزو بہت سی وجہیں بیان ہوئی، ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے مولا اس لیے کہ مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے۔ سن لیا نا عزیزو، سکینہ سے حیا آتی ہے اس لیے خیمے نہ لے جانا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ عباس تو خیمے نہیں گئے کہ سکینہ سے حیا آتی ہے، تو کیا سکینہ بھی نہ آئے گی؟ عزیزو آئے گی، مگر کب؟ جب دامن میں آگ لگی ہو، پکارے گی اے چچا ارے ظالموں نے خیمے میں آگ لگا۔ سيعلم الذين ظلموا أين انقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بارے لا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ والصغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان آل محمد کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ہیں انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً مرحوم کو بھی جوار معصوم عنایت فرما، بار الہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، جن جن مریضوں نے دعا کے لئے کہ ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود جو اس دنیا میں ناامنی، بے چینی اور ظلم اس کو نیست و نابود فرما، عدل کا قیام فرما، بار الہ ہمارے مولا اور آقا تمام دنیا میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو ان کے طفیل میں برطرف فرما، بار الہ تمام علماء اعلام کے سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، مراجع کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے، اللہم تقبل من دعا حضرت محمد و علیہ الطاہرین۔